بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام اس موضوع پر کیا تھا، اس بات پر کیا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی، اور پچھلی ویڈیو میں مختلف حالتوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ اگر کوئی خواب میں کس حالت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھے تو اس کی تعبیر اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ آج دوبارہ سے اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں تاکہ اپنے اس موضوع کو مکمل کیا جا سکے، اور میری کوشش ہوگی کہ اسی ویڈیو میں ہی اس موضوع کو مکمل کر لیا جائے۔ تو جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی کپڑا دیا جو اس نے پہن لیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی انگوٹھی یا تلوار عطا فرمائی، تو اگر وہ حکومت کا خواہش مند ہے تو اسے حکومت ملے گی۔ یعنی اس خواب کے دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ اسے حکومت ملے گی۔ اب حکومت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو کسی ملک کا سربراہ بنایا جائے گا یا کسی ملک کی حکومت ملے گی۔ حکومت آپ لوگوں کے دلوں پر بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر پر بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے علاقے میں بھی کر سکتے ہیں۔ حکومت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو سربراہ مانا جائے، آپ کی بات مانی جائے، آپ کا حکم مانا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کو عزت دی جائے، آپ کو اہمیت دی جائے۔ اسے بھی ہم حکومت میں ہی شمار کریں گے، اور زمین اس کے قبضے میں آئے گی، یعنی وراثت میں اسے زمین ملے گی۔ اور اگر وہ ذلت اور رسوائی میں ہے، پسماندگی میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشے گا۔ اور اگر طالب علم دیکھے یہی خواب تو وہ اپنی مراد پائے گا، علم میں عروج حاصل کرے گا، علم میں کامیابی حاصل کرے گا۔ اور اگر غریب دیکھے تو امیر ہو جائے گا، اور اگر شادی شدہ یہی خواب دیکھے تو جلد ہی اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی دیکھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی ویران جگہ پر، تو وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آباد ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مکان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس مکان میں نشان اور عبرت ظاہر ہوں گے۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ اذان دے رہے ہیں تو وہاں کی پیداوار آبادی زیادہ ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں سرما لگا رہے ہیں تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی درستگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے حاصل کرنے کا حکم دے گا یا لوگوں کو تبلیغ کرے گا۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت یا اس کا خاوند خواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھے تو اس کی دلیل یہ ہوگی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی پریگننٹ عورت یا اس کا خاوند دوران پریگننسی خواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرے تو اس خواب کی دلیل یہ ہوگی کہ ان کے گھر لڑکا پیدا ہوگا۔ اور جس نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت حسین اور خوبصورت دیکھا تو یہ اس دیکھنے والے کے دین کا حسن ہے، یعنی کہ اس کا ایمان خوبصورت ہے، اس کے ایمان کے خوبصورت ہونے کی دلیل ہے یہ۔ اور جس کسی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی بالکل سیاہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی بالکل سیاہ ہے، اس میں سفیدی نہیں ہے، یعنی سفید بال نہیں ہے، تو وہ شخص بہت خوشی اور بہت بڑی کامیابی دیکھے گا۔ اور جس نے آپ کو پختہ عمر والوں کے حال میں دیکھا تو یہ اس کے حال کی قوت اور اس کے دشمنوں پر فتح کی دلیل ہوگی۔
اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑی ہستی کی صورت میں دیکھا تو اس کی طاقت و حکومت خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو، اس میں عظمت آئے گی، اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک مضبوط حال میں دیکھی تو اس بات کی دلیل ہے کہ امام مسلمانوں کی امانت کا محافظ ہوتا ہے، یعنی کہ موجودہ امام جو ہو مسلمانوں کا وہ ان کی امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کشادہ اور حسین دیکھا ہے تو بادشاہ اپنے فوجیوں کی عطا میں سخاوت کرے گا۔ اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک خالی ہے، یعنی اس پر کپڑا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی خزانہ خالی ہو گیا ہے اور اس میں کوئی مال نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ کی انگلیاں آپس میں پیوست ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ امام راشن وغیرہ نہیں دے رہا اور خواب دیکھنے والا حج نہیں کر سکے گا، نہ ہی جہاد کر سکے گا اور نہ ہی اپنے اہل و عیال پر مال خرچ کرے گا۔ اور اگر بایاں ہاتھ بند دیکھا ہے تو امام اپنے فوجیوں کا رزق بند کرے گا، یوں ہی جہاد کے اموال اور صدقات، اور خواب دیکھنے والا زکوٰۃ نہیں دیتا اور سائل کو بھی منع کرتا ہے۔ یعنی کہ جس نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بایاں ہاتھ بند ہے تو ایک تو دلیل یہ ہے کہ وقت کا امام اپنے فوجیوں کا رزق بند کرے گا، جہاد کے اموال اور صدقات بند کرے گا، اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا اور سائل کو منع کرتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی اس سے کچھ مانگتا ہے تو وہ اسے منع کر دیتا ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کھلی حالت میں دیکھے، یعنی کھلے ہاتھ دیکھے، تو امام رزق دے گا، اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حج بھی کرے گا اور جہاد بھی کرے گا۔ اور اگر دیکھنے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بند دیکھی تو سربراہ مملکت کے معاملات الجھ جائیں گے اور فکر دامنگیر ہوگی۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے جو خواب دیکھا یا خواب میں زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کا مطلب قطعاً ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی تعبیر آپ سے منسوب ہو، آپ کے لیے ظاہر ہو۔ عین ممکن ہے کہ اس کی تعبیر جو بادشاہ وقت ہے یا جو سربراہ مملکت ہے موجودہ دور کا، یا آپ کے گلی محلے کا امام ہے یا آپ کے رشتہ دار ہے، یہ تعبیر ان سے بھی منسوب ہو سکتی ہے، یہ تعبیر ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر خواب کی تعبیر آپ کے لیے ہی ہو۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ خواب کچھ اور ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کچھ اور نکلتی ہے، تو اس لیے ہر خواب کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جایا کرے۔ البتہ اس کا طریقہ کار بزرگان دین نے یہ بتلایا ہے کہ اگر آپ کو خواب اچھا معلوم ہو تو شکرانے کے نفل ادا کرے، درود پاک کی کثرت کرے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ حدیث مبارکہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک تمہیں اور زیادہ دے گا۔ درود شریف کو شکرانے کے طور پر تعداد میں بڑھا دے، اللہ پاک آپ کو مزید برکات، کرامات، فیوزات عطا فرمائے گا۔ تو خواب کو دیکھ کر کبھی پریشان نہ ہو، اچھا لگے تو شکرانہ ادا کرے اور برا لگے تو صدقہ خیرات کرے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا یہ برا ہے یا اچھا ہے، تو پھر آپ اس خواب کو اگنور کر دیا کرے۔ اور جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خوبصورت، بڑی اور زیادہ بالوں والی ران مبارک دیکھی، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران مبارک دیکھی، اس حالت میں خوبصورت، بڑی اور زیادہ بالوں والی تھی، تو اس کے خاندان کی کثرت، تعداد اور مال میں اضافہ ہوگا، یعنی کہ اس کا خاندان بڑھے گا، اہل و عیال کی تعداد بڑھے گی اور مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا۔
اور جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی مبارک دیکھی تو اس کے سربراہ کی عمر طویل ہوگی۔ سربراہ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کا سربراہ، آپ کسی کی کفالت میں ہیں یا کوئی آپ کا سربراہ ہے، تو اگر آپ نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی مبارک دیکھی تو اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے سربراہ کی عمر طویل ہوگی۔ اور جس شخص نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلح حالت میں میدان جنگ میں دیکھا اور ساتھ یہ بھی دیکھا کہ لوگ خوشی سے ہنس رہے ہیں تو اس سال مسلمانوں کے لشکر کو شکست ہوگی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوٹے لشکر میں اور نامکمل ہتھیاروں کے ساتھ دیکھا تو اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالی دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کی مدد بھی ضرور کریں گے۔ اور جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سر اور داڑھی میں کنگھا کرتے دیکھا تو یہ دیکھنے والے کے رنج و غم ختم ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اگر آپ نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سر مبارک میں یا داڑھی مبارک میں کنگھا کرتے دیکھا ہے تو اس کا دلیل یہ ہوگی کہ آپ کے رنج و الم دور ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی، حرم مدینہ یا حرم مکہ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور مکان میں دیکھا تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ قوت اور عزت پائے گا۔ اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام میں بھائی چارہ کرتے دیکھا تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ علم و دانش پائے گا۔ اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی تو اگر وہ غریب ہے تو غنی ہو جائے گا، مال و دولت پائے گا، اور اگر تاجر ہے تو اپنی تجارت میں نفع پائے گا، قیدی ہے تو رہائی پائے گا، بیمار ہے تو شفا پائے گا۔ اور جس نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آپ کا با ادب بنے دیکھا تو اس کے دین میں فساد اور یقین میں کمزوری ہے۔ یعنی اگر کسی نے یہ دیکھا خواب میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ادب کر رہے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے دین میں فساد ہے اور یقین میں کمزوری ہے، ایمان میں کمزوری ہے۔ اور جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ایک بھی پاک بیوی یعنی زوجہ کو اپنی ماں کی حالت میں دیکھا تو دلیل ہے کہ اس کے ایمان میں قوت آئے گی۔ اور جس نے اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلتے دیکھا تو وہ متبع سنت ہوگا، یعنی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ بعض احباب بتاتے ہیں نا کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چل رہے ہیں، یا جس جگہ انہوں نے اپنا قدم مبارک رکھا ہم بھی انہی قدموں پر اپنے پاؤں رکھ کر چل رہے ہیں، تو دلیل ہے کہ سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، ایسا شخص سنت پر عمل کرے گا۔ اور جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کسی معاملے میں غور کرتے دیکھا تو دلیل یہ ہے کہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے، کسی مرد نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کسی معاملے میں غور کر رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے حقوق صحیح سے ادا کرے، اور خواب میں اسے اپنے بیوی کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا کھانا کھاتے دیکھے تو دلیل یہ ہے کہ دیکھنے والا سائل کو کچھ نہیں دیتا۔ سائل سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے کچھ مانگے تو وہ اسے کچھ بھی نہیں دیتا اور انکار کر دیتا ہے، بس اسے صدقے کا حکم دیا جا رہا ہے خواب میں کہ کثرت سے صدقہ کیا کرو۔ اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ننگے پاؤں ہیں تو یہ شخص باجماعت ادا نہیں کرتا، یعنی نماز باجماعت نہیں پڑھتا، اسی لیے اس نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برہنہ پا دیکھا ہے تو فوراً اسے نماز باجماعت کی پابندی اختیار کرنی چاہیے۔ اور جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موزے پہنے دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو فی سبیل اللہ جہاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔
اور جس شخص نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کیا تو ایسا شخص سنت کا پیروکار بنے گا۔ اور جس شخص نے خواب میں اپنا خون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خون سے خلط ملط کیا یعنی مکس کیا تو وہ کسی شریف آدمی سے یا علماء میں سے کسی سے رشتہ داری یا نکاح کرے گا۔ اور اگر خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے کوئی سبزی عطا فرما رہے ہیں تو یہ خواب دیکھنے والا شخص غم سے نجات پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پسندیدہ چیز اسے دی ہے تو وہ شخص علم حاصل کرے گا اور حق کی پیروی کرے گا۔ اور اگر کوئی یہ دیکھے کہ خواب میں اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ہدیہ پیش کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا وہ ہدیہ یا عطیہ واپس کر دیا تو وہ شخص مستقبل میں آنے والے دنوں میں بدعت میں گرفتار ہوگا۔ اور جس شخص نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دراز قد نوجوان کی صورت میں دیکھا تو اس کی وجہ سے لوگوں میں فتنہ و قتل ہوگا۔ اور اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھا تو لوگ خیر و عافیت میں ہوں گے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گندم گوں رنگ میں دیکھا، گندمی رنگ میں دیکھا یعنی کہ گندم گوں کہتے ہیں گندمی رنگ کو، بالکل گندمی رنگ کو کہتے ہیں گندم گوں، اس رنگ میں دیکھا تو یہ شخص بے دینی چھوڑ کر دل میں توبہ کرنے کی باتیں کرے گا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید رنگ میں دیکھا تو یہ شخص اللہ کے حضور توبہ کر کے نیک عمل کرے گا اور سیدھے راستے پر چلے گا۔ اور جس شخص نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہے وہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کر رہا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کر رہا ہے تو وہ بدعات میں سے کسی چیز پر عمل پیرا ہوگا جو کہ اس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بات پر جھگڑنا، اپنی آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند کرنا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ناراض ہونا خواب میں، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا جسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے بوسہ دے رہے ہیں تو دیکھے اور غور کرے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی حدیث روایت کرتا ہے۔ اور جس نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام پر وفات پا گئے ہیں تو اس جگہ پر سے سنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ مختلف حالتیں ہیں جو خواب میں انسان دیکھتا ہے، ان سب کی فردن فردن تعبیر میں نے بتا دی ہے۔ ایک بار پھر عرض کروں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ لازمی اس کی تعبیر پوچھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا جب کہ مکروہات شامل نہ ہو تو یہ خیر ہی خیر ہے، خواہ وہ کوئی بھی حالت ہو۔ تو آپ جب بھی زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کوئی خواب دیکھے تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، خیر ہی خیر ہے اس میں، اور درود شریف کی کثرت کو بڑھا دیا کریں۔ ویڈیو تھوڑی طویل ہو گئی لیکن میری کوشش تھی کہ آج کی ویڈیو میں ہی اس موضوع کو مکمل کر دوں، اسی لیے میں نے مختصر سا کر کے اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔